ایک حل ہے جو ہمارے شاید جو سب سے اہم مسائل یا ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کا وہ حل ہو سکتا ہے، اور وہ بہت ساری چیزوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اور اس کو اس حل کی طرف جائیں تو اس کے نتائج جو ہے وہ باؤنس بیک پازیٹیولی بڑا کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آج کے دور میں تو خاص طور پہ بہت ساری ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں جاب کے لیے، کام کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، 2 وقت کی روٹی کے لیے، رزق کے لیے باہر جاتی ہیں۔ تو اس میں سے اس کے لیے اس میں ایک حل مسئلہ پہلے یہ ہے کہ جب وہ جاتی ہیں تو ان کے ماں باپ خاص طور پہ، اور پھر بچے، بہن بھائی، وہ پریشان رہتے ہیں کہ یار باہر جا رہی ہے، آج کا زمانہ کیسا ہے، دور کیسا ہے۔ تو پھر وہ جب آ جاتی ہیں تو پھر دل کو سکون ملتا ہے، اور سکون سے ماں جو ہے وہ سو بھی تبھی جاتی ہے، باپ بھی تبھی سو پاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ باہر جاتی ہیں یا وہ باہر کیوں جاتی ہیں یا وہ کس ٹائم جاتی ہیں، کس ٹائم آتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو باہر ہوتے ہیں، جن کے بیچ میں یہ بہنیں، بیٹیاں، مائیں کام کرتی ہیں، وہ اس کا حل کر سکتے ہیں۔ اب وہ یہ سوچیں گے، ہم یہ سوچیں کہ یار ماں باپ پریشان ہوتے ہیں یا ان کے گھر والے پریشان ہوتی ہیں، یہ ہمارا مسئلہ پھر کیسے ہے؟ ہم تو حل کرنے والوں میں سے ہیں، احسان کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے جی۔ دیکھیں، اس دنیا میں جو آپ نے بیج بویا ہے نا، اس کا نتیجہ یہیں سے کاٹ کے میجورٹی، ساروں کا تو مجھے نہیں پتا میرا اللہ کیا کرتا ہے، لیکن میجورٹی کو وہ یہیں پہ اس بیج کا جو درخت ہے، چاہے وہ اچائی کا بیج تھا، برائی کا بیج تھا، اچھی نظر کا بیج تھا، دعاؤں والی نظر کا بیج تھا، یا بری غلیظ نظر کا بیج تھا، وہ جو بیج تھا اس کا نتیجہ وہ یہیں پہ پا کے جائیں گے یا جاتے ہیں۔ دوسری اہم ترین چیز، جب ہم کسی بہن، بیٹی، ماں یا کسی پہ بھی کوئی ایسی نظر جس میں کوئی گھٹیا سوچ یا غلاظت کا عنصر ہو وہ ڈالتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چونکہ یہاں پہ کام نہیں کرتی یا باہر کام نہیں کرتی تو وہ سیف ہے، ان پہ کوئی نہیں ڈال رہا، خدا کی قسم وہ آپ کی نظر سے زیادہ خطرے میں ہوتی ہیں، آپ ہی کی وجہ سے۔ ہر چیز پہ صرف اللہ قادر ہے، آپ نہیں ہے۔ تو وہ جو آپ یہ سوچ رہے تھے کہ مسئلہ ان کا ہے، مسئلہ ان کا ہے، ان کی بچی، ان کی بیٹی، ان کی بہن باہر آئی ہے، لیکن اللہ نے جب ان چیزوں کے بدلے دلوانے پہ آئے تو پھر وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ اور پھر شاید ہمیں اتنی تکلیف ہو کہ یار اگر میں نے کسی کے لیے برا سوچا تھا یا خدا نخواستہ میں نے کیا تھا، مجھے ہی اس کی سزا ملتی، میرے کسی چھوٹے سے بچے، بچی کو یا میرے کسی عزیز کو کیوں مل گئے؟ بھائی آپ کو بتانا بھی تو تھا کیا کیا ہے اور کیسے کیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر دکھ کیا ہوتا ہے۔ اصل میں وہ دکھ کی سٹوری دہرائی جاتی ہے ان چیزوں میں۔ تو اس کا حل جو میں کہہ رہا تھا وہ آپ کے پاس ہے، لیکن مسئلہ آپ کا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے جو لوگ بھی ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے ارد گرد ہوتے ہیں، معاشرے میں، کمپنی میں، دفتر میں، دکان میں، مال میں، وہ یہ سوچیں اور ایسی سوچ اور ایسی انوائرمنٹ پیدا کریں۔ ہاں، کیوں پیدا کریں؟ اس لیے پیدا کریں کہ جب وہ گھر سے نکل آئی، اللہ کی امان میں تو ہے، لیکن اگر وہ آپ کی جورسڈکشن میں ہے تو وہ اتنا اچھا فیل کرے کہ وہ یہی سمجھے کہ میں اپنے بھائی، اپنے خیال رکھنے والے جو میری عزت و احترام کا اتنا ہی خیال کرے گا جتنا میرے بھائی کرتا ہے یا کرتے ہیں، وہ ایسی سوچ اس میں آ جائے، آپ کی نظر، آپ کے بیہیویئر میں ایسا کچھ آ جائے، یہ پھر جیسا بھرو گے، جیسا بیج بو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ معاملے جب ہونے لگے نا تو پھر خدا کی قسم برداشت تو کیا، آنسو تھوڑے پڑ جاتے ہیں گناہ گار کے لیے۔ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو میرے کسی کے ساتھ ایسے نہ ہوا ہوتا۔ تو بینگ اے مسلم، ہمارے ملک کا کلچر، ہمارے ملک میں اور مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، ہماری بیٹیاں، بہنیں رہتی ہیں،
سب ایسا ہی فیل کریں کہ مجھے گھر سے باہر نکل کے کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے، کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ میں پریشانی میں مبتلا ہوں، کہ میں کسی ڈر میں مبتلا ہوں، اور پھر وہ پریشانی یا ڈر خدا نہ خواستہ اس کے کام پہ، اس کے کام کی کوالٹی پہ، اس کے کسی بھی معاملے پہ اثر انداز ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ بیچاری ہماری وہ بہن یا بیٹی از دا اونلی سورس، اکیلی ہے یا اکیلی ہیں جو اس گھر کا سسٹم چلا رہی ہیں، اور وہ پھر مجبور ہو کے یہ کہیں کہ میں پھر گھر میں بیٹھ جاؤں، مرنے دوں سب کو، بھوکا مریں، کسی کو کچھ کھانے کو نہ ملے، پھر یہی ایک حال ہے. تو ایسی سچویشن میں خدا نہ کرے کہ وہ کوئی جائے، ہم اتنا اچھا اس کو ماحول دیں. پہلے اس سے بھی پہلے میری یہ دعا ہے کہ یا اللہ میرے ملک، میرے معاشرے، میری ریاست کو اس قابل کر دے کہ جو ہمارے بزرگ بوڑھے رزق کی خاطر باہر نکلتے ہیں اور معاشرے میں ذلیل ہوتے ہیں، ان عمروں میں جب ان کو آرام کرنا چاہیے، ریاست ان کا خیال رکھے. اور ہماری ایسی بیٹیاں جن کو مجبوری میں باہر آنا پڑتا ہے، اپنے شوہر کا، اپنے بھائی کا، اپنے والد کا، اپنی ماں کا، گھر والوں کا ہاتھ بٹانے میں حصہ ڈالنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، ریاست ان کا بھی خیال رکھے. لیکن جب ایسی سچویشن نہیں ہے تو پھر ہم سب کو جو باہر ہیں ان کو وہ کردار کے لیول پہ جانا ہے یا جانا چاہیے کہ وہ ہماری بہنیں، بیٹیاں اپنے آپ کو کسی بھی طرح غیر محفوظ نہ تصور کریں. اور پھر جب یہ، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے. جب وہ باہر آ گئیں، اللہ تعالیٰ تو ان کا حامی و ناصر ہے ہی، لیکن وہ ہمیں بھی ٹیسٹ کر رہا ہے کہ میں نے اپنی ایک انسان کو باہر بھیجا، تم نے اس کا کیسا خیال رکھا. خاص طور پہ جب وہ مجبور تھا، وہ انسان، وہ ایک بیٹی تھی، وہ ایک بہن تھی، ایک ماں تھی جس کے پاس زیادہ کچھ کرنے کی سکت نہیں تھی، یا کچھ کر نہیں پاتی تھی اتنا کچھ جو ایک اور کوئی کر سکتا. تو تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سب سے مشکل سچویشنیں ہیں ہمارے لیے، ہم مردوں کے لیے خاص طور پہ. تو سب سے پھر اینڈ میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ ایسی چیزوں کے نتائج اگر خدا نخواستہ ہمیں بری اپنی سوچوں کی وجہ سے، گھٹیا سوچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لی، تو وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیسی سخت ہوگی. تو اب مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو جس کے پاس جائے گی، جو دیکھے گا وہ اچھی سوچ والا ہوگا، آلریڈی ایسے کر رہا ہوگا. لیکن خدا نہ اگر کسی بھائی کی سوچ میں کوئی شیطان زیادہ حاوی ہو گیا ہے تو اس کو قتل کر دیں، اس کی ٹانگیں توڑ کے پڑے پھینک دیں اس کو، اور یہ ثابت کریں کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو باہر آتی ہیں وہ اتنی ہی محفوظ ہیں جیسی وہ گھر میں ہیں، ان کا اتنا ہی احترام ہے جتنا گھر میں ہے. یہ کہنا نہیں ہے ہمیں کہ مجھے اپنا بھائی سمجھے، ہم نے اپنے ماحول سے، اپنے رویوں سے یہ ثابت کرنا، کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو یہ ایک ویڈیو ایک حل کے لیے تھی جو شاید بہت ضروری تھا، جو مجھے کئی دفعہ ذہن میں آتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ اس پہ بولوں، دو لفظ بول سکوں اپنے. تو یہ شاید آج کے جو لفظ تھے یہ حالی لفظ نہیں تھے، یہ تھوڑے سے جذبات بھی تھے. جذبات اکثر ویڈیوز میں ہوتے ہیں لیکن اس میں شاید تھوڑے زیادہ تھے، کیونکہ میں بھی باہر جب زندگی میں کام کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے باہر جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں ہماری بہنیں بیٹیاں نکلی ہوتی ہیں، ہماری مائیں نکلی ہوتی ہیں. تو ہمیں اس چیز کے لیے یہ ایسی نہیں ہے کہ کبھی ہوتی ہے، مجھے کبھی ایسی کوئی نظر آتی ہے. شاپ پہ جائیں تو وہاں پہ ایک بہن بیٹی کھڑی ہوتی ہے، ماں کھڑی ہوتی ہے کوئی چیز لینے کے لیے. کسی آفس میں چلے جائیں تو وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ ہمیں کوئی سروس دے رہی ہوتی ہیں، کسی نہ کسی طرح لوگوں کی، ادارے کی یا کسی نہ کسی کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں. ہم ان کو ان کے اس قیمتی ترین وقت کی جزا تو نہیں دے سکتے، وہ اللہ دے گا ان کو ان کی محنت کی، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ماحول دے سکتے ہیں کہ ہماری یہ بہنیں بیٹیاں مائیں ایسے احساس میں نہ مبتلا ہوں جو ان کو تکلیف میں رکھے اس سارے وقت کے دوران، اور پھر شاید گھر میں ہوتے ہوئے بھی کہ کل پھر اسی ماحول میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری سوچوں کا بھی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنی سوچوں کو اس کے احکامات کے مطابق ڈھال سکیں. آمین. اللہ